علیکم۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ بیٹا یہ آج شیئر کیوں کیا گیا ہے، یہ بہت آسان ہے اس کے بارے میں سمجھنا۔ اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ ماں کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ جب ہمارے پاس ماں ہوتی ہے نا تو ہمیں بہت سی چیزیں ایسی ملتی ہیں جن سے نا ہم ڈر تو لگ رہا ہوتا ہے لیکن ڈرتے نہیں ہیں۔ اس کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ حوصلہ ہوتا ہے ہماری ماں ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ کسی شاعر نے جو شعر کہا ہے نا، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، یہ اس نے کمال شعر لکھا ہے۔ جی بیٹا اب اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں۔ تو لیسن میں ہم نے نا پیچھے کیا اسم معرفہ کی قسمیں کی تھی، اس میں کے بعد ہم نے اسم معرفہ کی پہلی قسم کو چھیڑا جو کہ 5 قسموں میں تقسیم ہوئی، اس کو بھی ہم نے کر لیا۔ آج ہم بڑھتے ہیں اسم ضمیر کی طرف۔ تو انگلش میں جو پروناؤن ہے نا وہ اسم ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی پروناؤن میں اگر میں آپ سے کہوں کہ بیٹا پروناؤن مجھے ڈیفینیشن چھوڑیں ویسے بتائیں، تو آپ نے مجھے بتانا ہی، شی، دے، یہ آپ فوراً بتا دیں گے کہ اس سے ثابت ہوا کہ اسم کی بجائے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کسی دوسرے اسم کے لیے، مطلب اسم ہم نے نا ایگزیکٹ نہیں کیا، اس کے لیے جو کریں گے نا اس کے کیفیت کو بتانے کے لیے جن الفاظ کا ہم استعمال کریں گے وہ کہلائے گا اسم ضمیر۔ جیسے میرے پاس ایک جملہ ہے، منیبہ اسکول سے آئی، ٹھیک۔ اگر میں نے اس کو اسم ضمیر میں کرنا ہو تو یہ ہے نا ایگزیکٹ اسم، اس کو چھوڑ کے میں کر دوں وہ اسکول سے آئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ہو گیا اسم ضمیر۔ اب اس کی نا قسمیں ہیں، ویسے قسمیں اس کی سمجھنے میں نا تھوڑی سی آپ کو عجیب سی لگیں گی لیکن ہیں اس کی قسمیں ہیں۔ پہلی ہے ضمیر فاعلی، پھر ہے ضمیر مفعولی، ضمیر اضافی۔ تو پہلے اضافی کو کر لیتے ہیں۔ انگلش میں ایک ورڈ ہے آف، اس کا اگر میننگ کریں کا، کی، کے، یعنی پہلے کا کی پھر کا کے، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح را، ری، رے۔ اب یہ کیسے ہوگا، جیسے اس میں ضمیر اضافی میں یہ ہوگا، اسم نہیں بلکہ ضمیر اضافی میں ہوگا اس کی کتاب، اس کا بستہ، اس کے جوتے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم یہ را ری کو دیکھیں تو میرا بستہ کدھر ہے، ہماری کتاب کہاں ہے، اس طرح یہ ہوگا۔ تیرا، میرا، تیرا، تیری، تیرے، میرا، میری، میرے، ہماری، ہمارا، ہمارے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہمارے پاس ضمیر اضافی ہو گیا، اوکے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ کیسے کرنا ہے۔ اب آ گیا مفعولی۔ مفعولی میں ہمارے پاس جیسے ایک سمپل سنٹینس ہونا ہے، میں آئی گو ٹو واش روم، یا اس طرح ہو جائے میں آئی کم ان، یا اس کے علاوہ ہو جائے آئی گو ٹو اسکول۔ تو بیٹا اس میں آپ کو سبجیکٹ، آبجیکٹ اور ورب کا پتہ ہے نا، تو ورب کی اس وقت ہم بات نہیں کر رہے، سبجیکٹ اور آبجیکٹ۔ وہ جو سبجیکٹ آبجیکٹ ہوتے ہیں نا، آپ سمجھ لیں ان کی نا تھوڑی سی حالت ہم نے نا تبدیل کرنی ہے، تو ہمارے پاس آ جائے گا ضمیر فاعلی اور ضمیر مفعولی، ٹھیک۔ پہلے مفعولی کو دیکھ لیں، وہ ضمیر جو مفعول کی جگہ استعمال ہو، یعنی وہ جو سمپل سنٹینس بولا ہے اس میں ایگزیکٹ جو مفعول ہے نا وہ نہ ہو، بس اس کی جگہ یا اس کی کیفیت بتانے کے لیے، جیسے یہاں پہ ہے اسے، انہیں، تجھے، تمہیں، مجھے، ہمیں، اوکے جی۔ تو اس کے بعد ہے ہمارے پاس فاعلی۔ فاعلی میں آپ نے بس اس کو سیدھا سے سمجھ لینا، جو اس میں ضمیر ہے نا وہی تمام ضمیر فاعلی ہیں۔
جیسے اگر ہم یہاں پہ ضمیر کی بات کریں تو ضمیر ہے وہ، تو، اس، وہ، تو یہاں پہ بھی دیکھ لیں، وہ، اس، انہوں، تو، تم، میں، ہم۔ چلیں جی، یہ ضمیر مکمل ہوا۔ اب بیٹا اس کے بعد ہے اس میں اشارہ۔ اس میں اشارہ بہت آسان ہے۔ اسم تو آپ کو پتہ ہے، یہ نام کا ہی کہتے ہیں، تو پھر قریب کے لیے اشارہ اور دور کے لیے جو اشارہ ہوگا نا، وہ اس میں اشارہ کہلائے گا۔ جیسے ہے یہ کتاب، اوکے، یہ مطلب پوائنٹر دور پڑا ہوا ہے، تو میں نے کہنا وہ پوائنٹر۔ اب میں نے 2 اشارے استعمال کیے، تو یہ اس میں اشارہ ہے۔ تو یہاں سے پھر اس کی قسمیں بھی نکل آئیں گی کہ اس میں اشارہ کی 2 قسمیں ہیں۔ اشارہ بعید، یعنی جو میں نے پوائنٹر کے لیے وہ کا استعمال کیا، اور اشارہ قریب جو کہ میں نے کیا یہ کتاب۔ جی، اس کے بعد ہے اس میں موصول۔ یہ بھی بہت آسان ہے، اس میں موصول بھی۔ اس کو بھی آپ انگلش میں اگر میں کہوں سمجھیں تو آپ سے میں پوچھوں بیٹا ایک جملے کو دوسرے جملے کے ساتھ اگر جوڑنا ہو تو ہمیں کون سے ورڈ لگانے ہیں؟ تو آپ نے مجھے نا مختلف قسم کے بتا دینے ہیں۔ اس میں موصول بھی بس اسی کی طرح ہے کہ جس، جسے، جنہوں، جنہیں، جو کچھ، جو چیز، یہ ہمارے پاس ہیں اس میں موصول۔ اور یہ کب لگایا جاتا ہے؟ وہی سمے جسے کسی جملے کے ساتھ لگائے بغیر اس کے معنی مکمل نہیں ہو سکتے۔ اور اس کی مثال اگر ہم دیکھیں تو وہ مثال ہے محلے کے، مطلب کہ کسی کے بارے میں بتانا ہو تو اس کا ایگزیکٹ نام لیں، بس یہ بول دیں او جیڑا۔ تو او جیڑا یہ ہمارے پاس نا یوں ہی سمجھ لیں کہ جب تک او جیڑا ہم نے نہیں نہ لگایا ہے تو مطلب نہیں پتہ چلا۔ وہ تو ہماری شناسائی ہوتی ہے یا پھر واقفیت ہوتی ہے، اس لیے ہمیں فوراً پتہ چل جائے کہ جناب او کدی گل ہون ڈی ہے، جیڑے دی، کیڑے دی، تو یہ اس طرح ہمیں پتہ چل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، مگر بعض اوقات ہم ایسی کیفیت میں ہوتے ہیں کہ ہمیں نہ سمجھ نہیں آتی۔ فار ایگزامپل ہم گھر میں کوئی کام کر رہے ہیں یا کلاس میں، تو کہتے نہیں ہیں وہ پکڑانا، تو اب نا وہ پتہ نہیں چلتا ہے، آپ ایگزیکٹ نام لو گے تو پھر ہے نا جو آپ سے واقفیت نہیں رکھتے وہ تو پہلے کہیں گے بتاؤ کیا چیز، اور جو آپ سے واقفیت رکھتے ہیں تو وہ کہیں، انہیں سمجھ آ جائے گی آپ کس چیز کو پکڑانے کی کہہ رہے ہیں، اسکیل کو پکڑانے کی کہہ رہے ہیں، پوائنٹر کو، بس ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اگر ہم نے اس میں موصول سمجھنا ہو تو وہ یہی ہے، وہی سمے جو کسی جملے کے ساتھ لگائے بغیر اس کے معنی سمجھ میں نہ آئے۔ اس کی ایک اور اگزامپل دیکھیں، ایک اور مثال یہ ہے اردو کی وہ کتاب جس میں سبق بھیڑیا موجود ہے۔ سمجھ آئی؟ تو اس طرح ہم نے اس میں موصول کا بھی سمجھ لیا۔ اگر آپ کو اس طرح بھی نہ سمجھ آ رہا تو یہ آپ کو انگلش میں بڑے اچھے سے سمجھ آئے ہوئے ہیں۔ 9th میں جو آپ نے انگلش کی ہوگی نا تو انہیں بڑے اچھے سے ہیں، وچ، ہوز، ہو۔ ویسے تو یہ کویسچن کے لیے استعمال ہوتے ہیں نا، تو بہرحال ان کو جب یہ جملے میں مطلب درمیان میں آ جاتے ہیں تو اس طرح کے مطلب پیدا کرتے ہیں، اور وہی اس میں موصول ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد ہم لوگ نا اس میں نکرہ کریں گے تو وہ ہم ابھی کر لیتے ہیں۔ ویسے اس میں نکرہ عام، شخص، جگہ، وہی مطلب شخص، جگہ، چیز، کیفیت اور جانور۔ ٹھیک ہے، تو یہ 5 جن میں بھی ہیں نا عام ہیں، مطلب جانوروں کی بات ہو رہی ہے تو گھوڑے لفظ استعمال کر لیا، بلی کر لیا، مطلب کوئی بھی بلی ہوگی اس میں۔ اور پھر اسی طرح اگر چیزوں کی بات کر لیں، کتابیں، کتاب، آدمی، انسان، یہ تو بہت سے ہیں نا، شہر، بہت سے ہیں۔ تو اسی طرح نام ہو جائے، جیسے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے وہ اسم ہے جو کسی عام چیز، شخص یا جگہ کے نام کو ظاہر کرے۔ تو ہو جائے احمد، تو احمد بہت سے لوگوں کے نام ہے، مگر جب ہو جائے گا احمد علی اکبر تو پھر وہ اس میں نہیں رہے گا، وہ اس خاص میں چلا جائے گا۔
اس میں نقرہ کے بچوں ادھر دیکھیں، ہمارے پاس نا یہاں پہ مطلب کہ 4 قسمیں ہیں انہوں نے بتائی ہوئی، تو پتہ نہیں کیوں بتائی ہوئی ہیں، بہرحال اس کی نا 5 قسمیں ہیں۔ اس سے پیچھے والا جو ایڈیشن ہے نا اس میں 5 ہی ہیں۔ اور اب میں بولوں چاقو، یا میں بولوں بندوق، یا میں بولوں تلوار، یہ میں نے بولا تو آپ کو کیا سمجھ آئی؟ میں اوزار اور ہتھیار کی بات کر رہی ہوں۔ یہ جو اوزار اور ہتھیار میں نے بولے ہیں نا، وہ اس میں نقرہ کی اس میں اعلیٰ میں چلے جائیں گے، یعنی اس میں اعلیٰ میں اوزار اور ہتھیار کا ذکر ہوتا ہے۔ وہ جو میں نے مثالیں بتائی ہیں نا آپ کو، تو وہ ساری اس میں اعلیٰ ہی ہیں۔ پھر میں بولوں ایک مثال میں آپ کو دیتی ہوں، جیسے اکثر ہی کوئی بھی ٹیچر ہے شور سے تنگ آ کے دے دیتے ہیں، کیوں کائیں کائیں لگائی ہوئی ہے، اور کسی کو کبوتر رکھنے کا شوق ہے، تو اگر ہم ان کے گھر کے قریب سے گزر جائیں تو ان نے جس میں وہ کبوتر کو بند کیا ہوا ہے نا جنگلے میں یا ڈربے میں، تو وہاں سے آواز آتی ہے گٹر گوں گٹر گوں، تو یہ کس کی آواز پھر ہوئی؟ یہ کبوتر کی ہوگی۔ اور وہ جو میں بول رہی ہوں کائیں کائیں لگایا ہوا ہے، تو وہ کائیں کائیں اصل میں کون سی آواز ہے؟ کوے کی۔ اسی طرح ٹیں ٹیں، تو یہ کس کی ہے؟ مینڈک کی۔ مطلب اس طرح کی اور بھی مختلف آوازیں، جیسے ہوا کے چلنے کی، سائیں سائیں، اگر آپ نے کبھی غور سے سنی ہو تو جب ہوا واقعی چلتی ہے نا تو سائیں سائیں اس کی آواز ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پھر کس میں چلے جائیں گے؟ اس میں صوت میں، یعنی کہ وہ اس سمے جس میں آوازوں کا ذکر ہو، جو کسی کی آواز کو ظاہر کرے، تو وہ پھر کیا ہے؟ وہ اس میں صوت ہے۔ پھر بیٹا میں بول دوں پیالی، پرانے زمانے میں ویسے تھی، اب تو ختم ہو گیا ان کی جگہ، کپ آ گئے ہیں، کپ کو بھی چھوڑ کے مگے آ گئے ہیں، مگے کو بھی چھوڑ کے مگ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو پیالی، اس طرح میں اگر بول دوں ہمارے باغیچے میں بہت پھول ہیں، تو باغیچہ میں نے بول دیا۔ پھر میں بولوں دیگچی میں کتنا دودھ ہے، تو یہ میں نے جو بولنے ہیں نا دیج کی، باغیچہ اور پیالی، بیٹا یہ میں نے نا چھوٹی چیزوں کے نام لیے ہیں، اور چھوٹا پن جب کسی چیز کا ظاہر ہوتا ہے تو وہ اس میں مصغر ہے، اگر مصغر نہیں تو صغیر ہے، صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر میں نا باغ کی جگہ پہ باغیچے کی جگہ پہ بول دوں باغ، ہمارے باغ میں بولنے کی کیا ضرورت ہے، ویسے باغ میں بڑے پھول، بڑے درخت، بڑے پھل ہوتے ہیں باغ۔ وہ جو دیگچی تھی اس کی جگہ پہ میں بول دوں دیگ، تو وہ جو پیالی تھی اس کی جگہ پہ میں بول دوں پیالہ، یا میں بول دوں ٹپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا بڑا پن ظاہر ہو گیا، تو جس میں بڑا پن ظاہر ہوتا ہے نا وہ اکبر ہے، اور اکبر کی جمع آگے سے ہے مکبر، تو اس میں مصغر کے بعد اگلا ہے اس میں مکبر، بڑے پن میں مکبر ہے اور چھوٹے پن میں مصغر ہے۔ پھر ہے اب کیا وقت ہوا ہے، ایسے تو نہیں پوچھتا، ہم تو پوچھتے ہیں اب کیا ٹائم ہوا ہے، وہ جو ٹائم ہے نا وہ ظرف ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں بول دوں اسکول کب آئی تم، تو میں نے کیا بولا؟ اسکول، اور اس کے علاوہ جو میں نے ابھی بولا ہے کہ کیا وقت ہوا ہے، بیٹا وہ اس میں ظرف ہیں، یعنی کہ اس میں ظرف میں نا 2 چیزیں پائی جائیں گی، وقت کا بھی ذکر ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جگہ کا بھی ذکر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ اس میں 2 چیزیں پائی جا رہی ہیں تو پھر جناب یہ تقسیم ہو گیا، ان میں تو نہیں تھی پائی جا رہی، یہ اپنے معنی کے اعتبار سے ایک ہی تھی اور اسی کو ظاہر کر رہی تھی جو ان کے نام تھے، جو اس میں ہم نے مگر اس میں ایسا ہوا ہے کہ 2 چیزوں کا ذکر ہے، تو اس میں ظرف اگر اکٹھا بولا جائے تو اس میں کیا آئے گا؟ جگہ کا بھی ذکر ہوگا اور وقت کا بھی، یعنی وہ جگہ کو بھی ظاہر کرے گا اور وقت کو بھی، مگر جب ہم نے اس کو علیحدہ علیحدہ کرنا ہو، وقت کو علیحدہ کرنا ہے اور جگہ کو، تو پھر یہ جب وقت کو علیحدہ کریں گے تو زمان میں چلا جائے گا، زمانہ، مطلب صبح دوپہر شام رات، اس طرح سال مہینے جو بھی آپ وقت شامل کرنا چاہتے ہیں، اور ظرف وقت کر دیں گے مدرسہ، اسکول کے علاوہ اسٹیشن، ریلوے پلیٹ فارم جسے بولتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس ہیں مقام ہے۔
لیں جناب، اب ہم نے اس میں نقرہ کو بھی مکمل کر لیا اور اس میں معرفہ کو بھی مکمل کر لیا۔ اس کے بعد آگے کیا ہوگا وہ انشاءاللہ کل کریں گے پھر۔ بہت شکریہ، اللہ نے کے بعد۔